بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں نیچروپیتھی پی کے۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کی خدمت میں تمام تر ایسے مسائل جن میں پھوڑے ہوں، پھنسیاں ہوں، خون کی خرابی ہو، جہاں اینٹی بائیوٹکس ادویات کا استعمال کروایا جانا ہو، اس کے لیے ہربل اینٹی بائیوٹک آسان سا نسخہ جو ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ اس نسخہ میں آپ نے صرف کالی زیری لینی ہے 5 تولہ، کالی مرچ آپ نے لینی ہے 5 تولہ، اور کوڑ انڈین، جس کو کوڑ کہا جاتا ہے، یہ انڈیا سے بھی آتی ہے، پاکستان میں بھی دستیاب ہوتی ہے، جو اچھی ہو، صاف ستھری، بوسیدہ نہ ہو، وہ آپ نے لینی ہے 5 تولہ۔ یہ صرف 3 چیزیں ہیں۔ ان تینوں چیزوں کا پاؤڈر بنائیں، باریک پیس لیں، 1 گرام والے کیپسول بھر لیں۔ جو بالکل چھوٹے بچے ہیں ان کو 250 ملی گرام والے کیپسول آپ دے سکتے ہیں۔ جو 5 سال سے 10 سال تک 250 ملی گرام، 10 سال سے لے کے 15 سال والے کو 500 ملی گرام، اور 15 سال سے لے کے 100 سال والے بندے کو 1000 ملی گرام کا کیپسول دن میں 2 سے 3 بار آپ نے دینا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمام تر ایسے مسائل جہاں اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہو، گلے کی خرابی ہو، پھوڑے پھنسیاں ہوں، یا کوئی ایسی صورت جیسے یہ کنپیڑے نکل آتے ہیں، ایسی صورت میں جب کہ کوئی زخم ٹھیک نہ ہو رہا ہو، پرانے زخم ہوں، ناک کان گلے کے مسائل ہوں، بہت ہی اعلیٰ پائے کا یہ نسخہ ہے۔ ضرورت کے مطابق آپ تازہ پانی کے ساتھ اس کو 1 ہفتہ 2 ہفتے تک بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر کسی مریض کو زیادہ پرانے مسائل ہوں تو وہ 1 ماہ، 1.5 ماہ، 2 ماہ تک بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور جسمانی گلٹیوں، رسولیوں کے لیے، چھاتی کی رسولیوں کے لیے جو خواتین کو ہو جاتی ہیں، اس میں اس کی مقدار بڑھا کر، یعنی 2 کیپسول صبح دوپہر شام آپ مریض کو دیں، اس کی طاقت وزن صحت کے مطابق 1 بھی دے سکتے ہیں۔ اگر مریض تگڑا ہے تو پھر آپ 2 صبح 2 دوپہر 2 شام بھی دے سکتے ہیں۔ بہت ہی اعلیٰ اور لاجواب نسخہ ہے۔ اس کے دوران استعمال آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مریض کو کھٹی چیزیں استعمال نہ کروائیں اور مریض کو ایسی چیزیں نہ دیں جس سے ریشہ پیدا ہو۔ لسی، چاول اور اس طرح کی چیزیں لیسدار جو ہیں، کیلا وغیرہ، اپنے مریض کو استعمال نہیں کروانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔